اور یہ انقلاب کے آج ہم قاسمی لکھتے ہوئے اعتزاز اور افتخار کے مرحلوں کو طے کرتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے بعد حضرت کے چشم و چراغ حضرت فخر الاسلام حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے اہم امتیاز اور آپ کی اہم ترین خصوصیات اور آپ کا جلال اور آپ کا جمال وہ بے مثل ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو اللہ رب العزت نے ایک طویل وقت دارالعلوم دیوبند کے لیے عطا فرمایا، اور دارالعلوم دیوبند اگرچہ ملکی پیمانے پر یا خاص اور اہم جگہوں میں بہت نمایاں اور لوگ سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ اس کا اہم مقام ہے، اہم مرتبہ ہے، یہ کوئی انقلابی ادارہ ہے، لیکن عوامی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کی ترجمانی کام آئی۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ نے ایسی شکل اور ایسی محنت اور ایسی جد و جہد اور ایسے البیلے اور انوکھے انداز پر اور ایسے مؤثر ترین انداز پر دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی کی کہ سارے عالم میں دارالعلوم دیوبند کا اہم ترین تعارف سامنے آیا۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند ایک جامعہ بنا، جامعہ اسلامیہ بنا، ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے شعبوں میں تعدد پیدا ہو گیا، متعدد شعبے وجود میں آئے، تعلیمی بھی اور انتظامی بھی اور ملی بھی، ہر طرح سے شعبے وجود میں آتے چلے گئے۔ لیکن اللہ کو جو مقدر ہوتا ہے، اللہ رب العزت، یہ ہم تو سمجھ نہیں پاتے ان چیزوں کو، کرب ہے، ایک بے چینی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی اس بات کو، اس مرحلے کو سوچتے ہوئے کیفیت ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضرت حکیم الاسلام یا حضرت حکیم الاسلام اور دارالعلوم دیوبند، کوئی تاریخ دیکھنے والا کبھی دیکھے، کوئی سمجھنے والا کبھی سمجھے، پڑھنے والا کبھی پڑھے، تو ان دونوں کو الگ کر کے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی، مگر عجیب اتفاق کہ وہ ظاہری در و دیوار وہ الگ ہوئے اور حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ الگ ہوئے۔ قضیہ نامرضیہ اور قضیہ دارالعلوم دیوبند سامنے آیا۔ یہ بات تو وہ ہے کہ اتحاد ملت، اتحاد ملت، اتحاد ملت، اتحاد ملت، اور ہمیشہ انشاءاللہ اتحاد ملت، لیکن تاریخ ہے، اس کو ہم بھلا دیں، زمانہ نہیں بھلا سکتا۔ الغرض دارالعلوم دیوبند دو حصوں پر تقسیم ہو گیا۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ اپنے علم، اپنے ورع، اپنے تقوی، اپنے تقدس، اپنے جمال اور اپنی عمر مبارک کے آخری اور چوٹی کے اس مرحلے پر ہے کہ عجیب و غریب صورتحال حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کی ان چہار دیواریوں کو خیر آباد کہتے ہوئے اور حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ بے سر و سامانی کے عالم میں جہاں ٹوٹی چٹائیاں نہیں، واقعہ یہ ہے کہ چٹائیاں موجود نہیں تھی، جامع مسجد کے فرش پر بیٹھے ہیں، لیکن افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آسمانوں سے فیصلے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا مرحلے آئے۔ حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ، آپ کو کھڑا کر دیا، آپ کو عزم دیا، آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو ہمت دی۔ حضرت فخر الاسلام حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری ابن انور نور اللہ مرقدہ آپ کھڑے ہوئے، حضرت مولانا
محمد نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نور اللہ مرقدہ، اور رفقاء کار، یعنی دارالعلوم دیوبند میں انتہائی تجربے کار، اہم ترین انتظامی، انصرامی، تعلیمی، ہر اعتبار سے جو انتظام و انصرام کی اہلیت رکھتے تھے وہ یہاں پر آئے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم وقف دیوبند اللہ رب العزت نے ایسا اہم ترین ادارہ اور ایسا ہمہ جہت ہر شعبے میں کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت عمر مبارک ہم عطا فرمائے۔ ہمارے محترم اور مکرم جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی دامت برکاتہم کو، جو نائب محتمم بھی ہیں دارالعلوم وقف دیوبند کے، استاد حدیث بھی ہے، اور ہمہ جہت توجہ ان کی، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ عجیب بات ہے، بڑے ادارے جب ہم اداروں میں بڑے سن کر پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ان اداروں کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ حفظ، نادرہ، تجوید اور اول عربی، دوم عربی، یہ ہم خود مشورہ دیتے تھے طلبہ کو، ساتھیوں کو، کہ ابھی 25-30 سال پہلے مشورہ دیتے تھے کہ اگر ابتدائی تعلیم حاصل کرنی تو کسی چھوٹے مدرسے میں جاؤ، بڑے مدرسوں میں ابتدائی تعلیم نہیں ہوتی، چونکہ منتہا پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ تو دورہ دیکھتے ہیں، وہ تو ہفتم دیکھتے ہیں، وہ تو زیادہ افتاح تک دیکھتے ہیں، اوپر دیکھنے والے ہوتے ہیں، نیچے ان کی نگاہ نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی آپ کو معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے، یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حفظ کے، نادرہ کے بچے، ابھی جو ہے علماء اہم ترین یہ اساتذہ عربی درجات کے، ان کی ڈیوٹی لگی، اور ابھی 2 دن پہلے 5-6 بچوں نے پورا قرآن کریم ایک بیٹھک میں مکمل سنایا، ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم 5-6 بچوں نے سنایا ابھی، اور یہ ایک دن نہیں، یہ ہمیشہ چل رہا ہے، شعبہ تجوید، شعبہ تحفیظ اور نادرہ اور جناب انگلش اور ہندی اور انتظامی اور انصرامی اور محاضرات اور اکیڈمی، ہمہ جہت الحمدللہ دارالعلوم وقف دیوبند میں کام ہو رہا ہے، اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور مقبولیت کی شان پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ الغرض آپ دارالعلوم وقف دیوبند میں آج انعام لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ جلسہ انعامیہ یہ پرانی ایک دارالعلوم وقف دیوبند کی روایت ہے، حضرت حکیم الاسلام، اور ان کے بعد خصوصیت کے ساتھ ہمارے محسن مربی انتہائی کرم فرما حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجعہ، یہ موقع جب آتا ہے، بعض مواقع اہم ہوتے ہیں، نگاہیں گویا ان کو دیکھ رہی ہے، وہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، انہی کے جانشین محترم حضرت نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دعوت برکاتہم، محتمم استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند آج قائم مقامی کرتے ہوئے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور انہی کی صدارت ہے، اور انہی کا فیض ہے، انہی کی محنت، انہی کی دعائیں، سب کچھ محل روح روا ہے ادارے کے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا عزم، بڑا حوصلہ، بڑی ہمت عطا فرمایا۔